الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن وهدانا به إلى عقائد الإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا معمدا یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم محبت سے درود و سلام پڑھیے تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ حمد و صلاۃ و نعت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام قراء حضرات نعت خوانان خوش الحان اور نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد اشرف القادری دامت برکاتکم العالیہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ درس قرآن و حدیث ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو ہوتا ہے اور آج بھی حسب معمول ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس درس قرآن و حدیث میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ بخشش و نجات بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور 15 سپارہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ رب تعالیٰ یہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ عبادت صرف اور صرف میری کی جائے گی۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاعمال افضل اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب نماز کی جو ہے وہ فضیلت اتنی ہے کہ سب سے پسندیدہ اللہ کو جو کام ہے وہ نماز ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک عورت
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور بڑی پریشان تھی، بہت افسردہ تھی، اور آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سنتے رہے اور فرمایا کیا گناہ ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ پھر کہنے لگی میں اس زنا سے حاملہ ہو گئی، اور پھر میں اس حمل کو میں نے وضع کر دیا، یعنی وہ بچہ پیدا کر دیا، اور پھر میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور پھر قتل کرنے کے بعد میں نے اس کو شراب کے ٹوکرے میں پھینک دیا۔ یہ 5 گناہ اس نے کیے، اور یہ 5 گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 اس زنا سے حاملہ ہو جانا، پھر اس بچے کو پیدا کر دینا، پھر اس بچے کو قتل کر دینا، اور پھر قتل کے بعد اس بچے کو شراب کے ٹوکرے میں پھینک دینا۔ یہ 5 گناہ اس نے کر دیے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 5 گناہ سن کر فرمایا جتنی تو پریشان ہوئی تھی، جتنی تو غمزدہ ہوئی تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ تیری نماز عصر رہ گئی ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ نماز عصر کی اتنی فضیلت ہے کہ 5 گناہ ایک طرف اور نماز عصر کی فضیلت ایک طرف ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس بندے کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، اس بندے کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، اس بندے کا اثر، اس بندے کا جو ہے وہ شمار جو ہے وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا، اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ اب ایک عقل مند انسان تو وہی ہے کہ جو اپنا حشر انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کرنا چاہے، اور بے وقوف ہوگا وہ شخص جو اپنا حشر نمرود، شداد، حامان جیسے لوگوں کے ساتھ اپنا حشر کرنا چاہے گا۔ اس لیے نماز کی جو ہے فرضیت یہ نص قطعی سے ثابت ہے، لہذا نماز کسی حالت میں کسی بھی انسان کو معاف نہیں ہے۔ نماز کی تو فضیلت ہی بہت زیادہ ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے خزاں کے موسم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی جو ہے وہ جاڑیوں کو پکڑا اور زور زور سے ان کو ہلایا، اور خزاں کے موسم میں اس سے پتے بڑی تیزی سے جڑتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیسا معاملہ تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے اس بندے کے ذمے سے بھی گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جڑ رہے تھے۔ کتنا جو ہے وہ آسان جو ہے وہ گناہوں کو معاف کروانے کا طریقہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں تو فرمایا کیا تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 بار غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کسی قسم کی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا یہی مثال وضو کی ہے کہ جو بندہ 5 نمازوں کے لیے وضو کرتا ہے اس کے ذمے پر بھی کوئی جو ہے وہ رب تعالیٰ گناہ نہیں رہنے دیتا۔ یہ تو وضو کی فضیلت ہے، وضو کر رہا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، جب نماز پڑھ لے گا تو پھر اس کے ذمے پر کوئی گناہ نہیں رہنے دے گا رب تعالیٰ۔ اور بعض دفعہ جب بندہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو نیکیاں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ پوچھا کیا گناہ ہوا؟ کہنے لگا میں نے ایک غیر محرم عورت کو بوسہ لے لیا ہے، تو میرے لیے جو ہے وہ کیا حکم ہے؟ رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ آیت کیا نازل فرمائی کہ محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ یہ دن کے شروع حصے میں نماز پڑھ لیں اور رات کے آخری حصے میں نماز پڑھ لیں، مطلب فجر اور عشاء پڑھ لیں، اس کے درمیان جو ہوں گی وہ تو پڑھیں گے ہی، لہذا صبح اور شام کی نماز پڑھ لیں،
اس بندے کے جو ہے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس بندے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آیا یہ حکم صرف میرے لیے ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، اب میں یہ 2 نمازیں پڑھوں اور درمیان کی نمازیں بھی پڑھوں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا کسی اور کے لیے بھی حکم ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی قیامت تک میرا امتی ہے اس سے گناہ سرزد ہو جائے، وہ نماز کی پابندی کر لے، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو نماز کی جو ہے وہ اتنی فضیلت ہے، رب تعالیٰ یہ فیصلہ فرما چکا کہ عبادت صرف اور صرف میری کی جائے گی۔ رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فی الفور جو حکم دیا وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اب دیکھیں رب تعالیٰ کا قرآن کے اندر کیسا پیارا انداز ہے۔ رب تعالیٰ چاہتا تو یہاں اپنی عبادت کے ساتھ اپنے محبوب پر درود پاک کا ذکر فرما سکتا تھا، یہاں پر روزے کا ذکر فرما سکتا تھا، یہاں پر الگ طور پر نماز کا ذکر فرما سکتا تھا، زکوٰۃ کا حکم فرما سکتا تھا، حج کا حکم فرما سکتا تھا، یعنی کوئی بھی عبادت کا وہ ذکر فرمانا چاہتا تو فرما سکتا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فی الفور جو حکم دیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثم ایو، اللہ کے نزدیک الصلاۃ لوقتہا، اس کے بعد سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو پتہ چلا قرآن بھی یہی حکم فرما رہا ہے اور محبوب پاک بھی اپنی زبان سے یہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن کا بھی یہی حکم کہ عبادت صرف اور صرف میری کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو حکم دیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نماز کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسن سلوک کرنا والدین کے ساتھ۔ آپ اندازہ کریں ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے جہاد پر جانے کی اجازت عطا فرما دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا جی یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھر چلا جا اور جا کر اپنے والدین کی خدمت کر، جو ثواب اللہ جہاد کرنے والے کو دے گا وہی ثواب اللہ ماں باپ کی خدمت والے کو دے گا۔ اب اندازہ کریں جہاد کرنا کتنا مشکل کام ہے، اسلحہ اٹھانا پڑتا ہے اور پھر جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے اور پھر میدان جنگ میں جا کر لڑنا پڑتا ہے، کبھی دشمن کو مار دیا جاتا ہے اور کبھی اپنے جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور کبھی راہ خدا میں بندے کو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے، لیکن یہ سارے معاملات ایک طرف، لیکن ماں باپ کی خدمت جہاد پر بھی فوقیت رکھتی ہے، جہاد پر بھی فضیلت رکھتی ہے، لہذا والدین کی خدمت کرنے والے کو جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ احکامات ارشاد فرمائے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں قرآن مجید کے بعض احکامات ایسے ہیں جو رب تعالیٰ نے سابقہ امتوں پر بھی جو ہے وہ نافذ کیے تھے، انہی میں سے یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بہرحال جب وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں میں سے ایک یا دونوں، تو پھر فلا تقل لہما اف، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا کہ ان کے سامنے ہوں بھی نہیں کہنا۔ یہ ہوں کہنا بھی بے ادبی ہے، یہ ہوں کہنا بھی بے ادبی ہے، یعنی ماں باپ آواز دیں تو بیٹا اپنے کمرے سے یہ نہ کہے جی یا ہوں، یہ بھی سوء ادب ہے، یعنی بے ادبی ہے۔ ماں باپ کے پاس جا کر کہے جی امی جی آپ نے مجھے یاد فرمایا، جی ابو جی آپ نے مجھے یاد فرمائیے، حکم فرمائیے۔ فلا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو بھی نہیں۔ بندہ کب جھڑکتا ہے؟ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور پھر جوان ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ والدین کو جھڑکتے ہیں، رب تعالیٰ نے جھڑکنے سے منع فرمایا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور رب تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ جو ہے وہ
اچھے طریقے سے بات کرو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے رحمت سے اپنے محبت کے ساتھ بازو بچھا لیجئے. اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مجھ سے دعا مانگو اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں مجھ پر رحم کیا، یا اللہ اب تو ان پر رحم فرما. تو کتنا پیارا حکم رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ نازل فرمایا کہ اپنے والدین پر رحم کی دعا مانگو. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جریج نام کا شخص بڑا متقی پرہیزگار تھا اور عبادت کرتا، روزے رکھتا، صدقہ و خیرات کرتا اور تسبیح پڑھتا، یعنی بہت متقی پرہیزگار تھا، تقوی والا تھا. اور اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا. اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جریج کا قصہ اپنے صحابہ کو سنایا اور فرمایا کہ سابقہ امتوں میں سے ایک جریج نام کا شخص تھا جو بڑا پرہیزگار تھا. ایک دن اس کی والدہ نے اسے بلایا جریج، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا. اس نے سوچا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف ماں کا حکم ہے، میں کدھر جاؤں؟ تو اب اس نے نماز کی طرف جو ہے وہ اپنا لگاؤ رکھا، ماں کی بات نہیں سنی. ماں نے 2-3 بار بلایا لیکن وہ نہ آیا. ماں ذرا غصے والی تھی کہ میں بلاتی ہوں اور یہ آتا نہیں ہے. ماں کے منہ سے چند کلمات نکل گئے اور ماں نے کیا کہا کہ جریج تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہیں دیکھ لیتا. آپ اندازہ کیجئے گا کہ ماں باپ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ رب پورا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا یا تو معاف کر دے گا یا وہ مؤخر کر دے گا، لیکن جو ماں باپ کا گستاخ ہوگا اس کو جو ہے دنیا کے اندر ہی سزا ملے گی اور آخرت میں اس کے لیے تو پھر عذاب ہے ہی. اللہ اکبر. وقت گزرتا رہا اور اس کے عبادت خانے کے نیچے کچھ جگہ تھی، وہاں پر چرواہا بکریاں لے کر گزرتا اور عورت بھی وہاں سے گزرتی. وہ محلے کے اندر ایک بدکارہ عورت تھی اور اس نے اس کے ساتھ چرواہے کے ساتھ زنا کر لیا اور حاملہ ہو گئی اور بچہ پیدا کر دیا. لوگ سارے کے سارے اس عورت کے دروازے پر کہ تیری تو ابھی شادی نہیں ہوئی اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اب اس عورت نے یہ کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے. اب لوگ سارے جمع ہو گئے اور جمع ہو کر جریج کے معبد خانے پر پہنچے، اس کی عبادت گاہ پر، اور کہا کہ باہر نکل، بڑا تو متقی پرہیزگار ہے، ہمیں تو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور اندر کھاتے تیرے کارنامے ایسے ہیں کہ تو پرائی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے اور اسے حاملہ کر دیتا ہے. باہر نکل، آج تیرا حساب و کتاب پورا کر دیا جائے گا. چنانچہ جریج کہنے لگا کہ میں باہر آنے کے لیے تیار ہوں، میری ماں کو بلا لیا جائے تو میں باہر آ جاتا ہوں. چنانچہ جریج کی ماں کو بلایا گیا. جریج بھی دروازہ کھول کر باہر آ جاتا ہے. ماں سامنے کھڑی ہے اور ماں کے قدموں میں گر پڑتا ہے اور رو پڑتا ہے کہ ماں تو مجھے معاف کر دے، آئندہ میں کبھی بھی تیرا حکم آنے پر تاخیر نہیں کروں گا، اپنے سب معاملات چھوڑ دوں گا، سب سے پہلے تیری بات آ کر سنوں گا، آج تو مجھے معاف کر دے. اس عورت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ عورت مجھ پر الزام لگا رہی ہے. ماں یہ تیرے وہی کہے ہوئے الفاظ ہیں جو تو نے کہے تھے کہ تب تک تجھے موت نہ آئے اے جریج جب تک تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہیں دیکھ لیتا. آج دیکھ لے ماں، تیری کہی ہوئی بات رب نے پوری کر دی ہے. آج تو مجھے بچا سکتی ہے، اگر تو مجھے معاف کر دے تو میں بچ سکتا ہوں. ماں کا تو دل، پھر ماں کا دل ہوتا ہے نرم دل ہوتا ہے، رقیق دل ہوتا ہے. ماں کا کلیجہ جب پسج گیا کہ میرے بیٹے پر الزام لگ گیا ہے، ماں نے کہا جا جریج میں نے تجھے معاف کر دیا،
اب جریج نے اس ایک دن کے بچے کو خطاب کر کے کہا ایھا الطفل، اے بچے بتا تو کس کا ہے؟ تو پھر رب تعالیٰ ایک دن کے بچے کو بھی بولنے کی طاقت دے دیتا ہے۔ اور پھر وہ ایک دن کا بچہ بولا، اور اس ایک دن کے بچے نے بول کر کہا کہ میری ماں نے فلاں چرواہے کے ساتھ زنا کروایا تھا اور میں اس کی پیداوار ہوں۔ آپ اندازہ کریں، ماں کی زبان سے جو بات نکل جائے رب تعالیٰ وہ پوری کر دیتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ اولاد پر فرض ہے۔ ماں جب بلائے، باپ جب بلائے، فی الفور ان کے پاس حاضر ہو۔ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امو کا، تیری ماں کا تجھ پر سب سے زیادہ حق ہے۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا تجھ پر سب سے زیادہ حق ہے۔ پھر اس نے چوتھی بار پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو کا، تجھ پر سب سے زیادہ تیرے باپ کا حق ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہاں، لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 بار ماں کی شان بیان ہوئی، لیکن میرے شیخ کریم مفتی اعظم پاکستان علامہ ارشد القادری دامت برکاتکم العالیہ اس مقام پر فرمایا کرتے ہیں کہ 3 بار ماں کا ذکر کر کے اور 1 بار باپ کا ذکر کر کے میرے آقا علیہ السلام نے برابر کر دیا۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کا حکم زیادہ مانا جائے اور باپ کو پوچھا ہی نہ جائے، بلکہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ ہم سنتے آئے ہیں حدیث کہ جنت ماں کے پیروں تلے ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیروں تلے ہے۔ لیکن اس جنت کا دروازہ کون ہے؟ اس جنت کا دروازہ ابا جی ہیں، باپ ہیں۔ لہذا جب تک باپ کی خدمت نہیں کی جائے گی تب تک بندہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس بندے کا باپ راضی ہے وہ سمجھ لے اس کا رب راضی ہے، اور جس بندے کا باپ اس سے ناراض ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اس بندے کی کوئی نماز نہیں ہے، اس بندے کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس بندے کا کوئی حج و عمرہ نہیں ہے جس کے والدین اس سے ناراض ہو۔ لہذا والدین کو کسی صورت میں بھی ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ والدین اگرچہ مشرک ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ان کا کہنا ماننا پڑے گا۔ صرف وہ شریعت کے یعنی شریعت کے اندر کسی کام کے خلاف بات نہ کریں، باقی ہر کام میں ان کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ آپ اندازہ کریں حضرت اویس کرنی کا نام سب نے سنا ہوا ہے اور خیر التابعین ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا والضحیٰ کا چہرہ نہ دیکھے، واللیل کی زلف نہ دیکھے؟ کوئی نہیں ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کا دیدار میسر آ جائے، لیکن اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین ہیں، والدہ بوڑھی ہیں اور آنکھوں سے نابینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے گئے بھی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے پر تشریف فرما تھے، تو ماں کا حکم تھا کہ بیٹا جلدی واپس آ جانا، تو جلدی واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا دیکھ آئے ہو؟ کہا کہ نہیں ماں جی نہیں دیکھ کے آیا، میں جو ہے وہ ایسے ہی آ گیا ہوں۔ کہا کہ بیٹا رک جاتا، دیکھ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کہا کہ نہیں ماں جی آپ کا حکم تھا کہ فی الفور آنا ہے، اس لیے میں فی الفور آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اویس کرنی کے لیے کیا فرمایا؟ کرن کی طرف منہ کر کے میرے آقا علیہ السلام ٹھنڈی آہیں بھرا کرتے تھے۔ کس لیے؟ کہ اویس کرنی وہ ہے جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے
حضرت عمر اور حضرت علی کو فرمایا کہ یہ میرا جبہ اویس کرنی کو دے کر میری امت کے لیے دعا کروانا۔ یہ مقام انہیں کس طرح ملا؟ یہ مقام ان کو والدہ کی خدمت پر ملا۔ آپ اندازہ کریں۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت عمر اور حضرت مولا علی اویس کرنی کے پاس آئے، جبہ پیش کیا میرے آقا علیہ السلام کا، اور انہوں نے دعا کی، اتنی دعا کی کہ لمبا سجدہ مانگتے رہے، رب سے مانگتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، کہا کہ تم نے جلدی کر دی، ابھی تو میں نے کچھ حصہ معاف کروایا تھا، اگر تم میرے پاؤں کو ہاتھ نہ لگاتے تو میں اپنے آقا کی ساری امت کو معاف کروا لیتا۔ حق چاریہ زندہ آباد۔ تو یہ مقام کس طرح ملا؟ والدہ کی خدمت پر ملا۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ظاہری زمانہ تھا تو آپ نے رب تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ جنت کے اندر جو میرا پڑوسی ہے نا وہ مجھے دنیا میں دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا پڑوسی کون ہے، میں تیرا جلیل القدر پیغمبر ہوں، کلیم اللہ ہوں، تجھ سے کلام کرتا ہوں، تو مجھے دنیا کے اندر میرا جنت کا پڑوسی دکھا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں پر ایک قصاب ہے، وہ تیرا ہمسایہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی کون ہے؟ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، اور ان کا پڑوسی کون ہے جنت میں؟ قصاب، قصائی جو ذبح کرتے ہیں جانوروں کو، وہ ہے۔ بڑے حیران ہوئے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چند وقت گزارا، اس نے کہا کہ آپ میری دعوت قبول کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا ہمسایہ ہے، میں اس کی دعوت بھی قبول کروں گا، کیوں نہیں کروں گا۔ وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے، اور گھر لے جا کر اس کے سامنے کھانا رکھ دیتا ہے۔ اس کے پاس ہی جہاں وہ خود بیٹھتا ہے قصاب، اس کے پاس زنبیل ہوتی ہے۔ زنبیل ایک ریڈی ٹائپ یا ایک چارپائی ٹائپ جو ہے وہ ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے کافی کچھ رکھا جا سکتا ہے، یا بندہ لیٹ بھی سکتا ہے۔ اس نے وہ زنبیل رکھی ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک لقمہ ڈال دیتا اور ایک لقمہ وہ اپنے منہ میں ڈالتا۔ دروازے پر باہر دستک ہوتی ہے تو وہ قصاب جو ہے اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے دروازے پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح اس زنبیل میں ہے کیا جس کے اندر ایک لقمہ ڈال دیتا ہے۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اس زنبیل کے اندر اس کے والدین موجود تھے، جو بہت ضعیف ہو چکے تھے، جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ اب جو ہے وہ دونوں دیکھتے ہیں، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں شمار فرما لینا، لہذا آپ آ ہی گئے ہیں تو پھر اب ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ لہذا وہ کلمہ پڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کا مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رب تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہوئی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی بنا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری دعا کو رب نے قبول کر لیا ہے، جنت میں تمہارا بیٹا میرا پڑوسی بن چکا ہے۔ اتنے میں وہ قصاب آتا ہے تو اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ آ کر دیکھتا ہے کہ والدین رخصت ہو چکے ہیں، اس قصاب کو بھی یقین تھا کہ میرے والدین کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے، لہذا اسے پتا چل گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ کہا کہ ہاں میں موسیٰ علیہ السلام ہی ہوں۔ کہا کہ پھر مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب کو یہ بھی مبارکباد دے دی کہ تیری دعا جو تیرے ماں باپ تیرے حق میں کیا کرتے تھے وہ بھی رب تعالیٰ نے قبول کر لی ہے، تو جنت کے اندر میرا پڑوسی ہوگا۔ آپ اندازہ کریں والدین کی دعائیں کتنی جو ہے وہ انسان کو کامیابی اور ترقی کی طرف لے جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تھے تو جو ہے وہ رب تعالیٰ سے بے تکلفانہ گفتگو فرماتے۔ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو رب تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے موسیٰ سنبھل کے آنا۔ یا اللہ پہلے بھی آتا تھا،
کہا کہ جب تو پہلے آتا تھا پیچھے تیرے ماں کی دعائیں ہوتی تھی، آج پیچھے والدہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ماں کی دعائیں جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں پر ترقی عطا فرما دیتی ہیں، اور انسان کو ماں کی خدمت کرنے پر رب تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، 3 شخص تھے جو کسی سفر پر جا رہے تھے، راستے میں بارش پڑ گئی اور وہ ایک غار میں پناہ گزی ہوئے، تو اس غار کے اوپر ایک پتھر آ کر گر گیا اور اس کا منہ بند ہو گیا، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو زور لگا کر پیچھے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہذا تینوں کہنے لگے اپنے اپنے نیک اعمال یاد کر کے اللہ سے دعا مانگو تو ممکن ہے کہ یہ چٹان پیچھے ہٹ جائے۔ لہذا تینوں شخص اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور اپنے پاس اجرت کے طور پر رکھا، اور وہ میرے پاس مزدوری کرتا، اور ایک دن اس نے اپنی مزدوری نہیں لی اور چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی جو مزدوری تھی اس سے میں نے جو ہے وہ چند مواشی خریدے، اور اس سے جو ہے وہ کام بڑھتا چلا گیا، اور کثیر تعداد کے اندر جو ہے وہ گائے اور اونٹ اور دیگر مواشی جو ہے وہ میرے پاس ہو گئے۔ کئی سالوں کے بعد وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے ایک دن کی جو اجرت ہے وہ دے دو۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ جتنے مواشی تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ جتنے چرواہے چرانے والے تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے تیرے ہیں۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، مجھے ایک دن کی اجرت دو، یہ گائیں یہ سارا مواشی یہ چرانے والے میرے نہیں ہیں، مجھے تو ایک دن کی اجرت چاہیے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ تیرے ہی ایک دن کی اجرت ہے، جس سے اتنی جو ہے وہ برکت ہو گئی ہے۔ تو اس بندے نے سارے مواشی کو اپنے آگے لگایا اور اسے لے کر چلا گیا۔ تو یا اللہ وہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ تو اتنی بات وہ کہتا ہے تو وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے۔ ایک دوسرا شخص وہ بھی جو ہے وہ اپنی نیکی کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ تو گواہ ہے اس بات کا کہ میری چچا کی بیٹی تھی، میں نے اسے برائی کے لیے جو ہے وہ کہا، تو اس نے مجھے کہا اتنے پیسے دے گا تو میں پھر جو ہے وہ برائی کے لیے تیار ہوں گی۔ تو میں نے پیسے جوڑے اور اس کو دے دیے، اور جب میں اس کے قریب پہنچا، تنہائی میں پہنچا، تو اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو میرے ساتھ زیادتی نہ کر۔ تو یا اللہ میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے اور اس سے وہ پیسے بھی واپس نہیں لیے، اور اس کے ساتھ کوئی برائی بھی نہیں کی، صرف تیری رضا کے لیے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے وہ ساری برائی چھوڑ دی۔ یا اللہ اس پتھر کو ہٹا دے، تو وہ پتھر ہٹ جاتا ہے، لیکن اتنا ہٹتا ہے کہ اس سے بندہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اب تیسرا شخص وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو اس بات کا گواہ ہے کہ میں بکریوں کو جو ہے وہ دور لے جایا کرتا اور ان کا دودھ لا کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا اور پھر اپنے بچوں کو پیش کرتا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں جنگل میں دور نکل گیا اور واپس آیا تو والدین سو رہے تھے، اور دودھ لے کر میں حسب عادت ان کے سرانے پہ کھڑا ہو گیا، اور جو ہے وہ بچے میرے پاؤں میں آ کر بلکنے لگے، رونے لگے، اور میں نے اپنے والدین کو جو ہے وہ ان کی نیند میں خلل کی وجہ سے بیدار نہیں کیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور بچے میرے پاؤں میں جو ہے وہ روتے رہے، بلکتے رہے۔ میں نے اس بچوں کو دودھ نہیں دیا، سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاؤں گا، یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے تھا یہ بھی میرا معاملہ، تو یا اللہ تو جانتا ہے تو اس پتھر کو پیچھے ہٹا دے۔ تو رب تعالیٰ نے اس پتھر کو بھی پیچھے کر دیا۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ والدین کی جو ہے وہ خدمت کی وجہ سے، ان کو دودھ پیش کرنے کی برکت سے رب تعالیٰ نے ان سے وہ چٹان کو ہٹا دیا۔ اور جن کے والدین راضی نہیں ہوتے، راضی کرتے نہیں ہیں ان کو، وہ دنیا کے اندر بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی وہ خسارے کے اندر ہی رہیں گے۔ لہذا والدین کے جو ہے وہ قدم بوسی کیا کرے، والدہ کے قدم بوسی کرے، باپ کے ہاتھ چوما کرے، پھر دیکھیں آپ کے لیے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ دعائیں سیدھی عرش پر جاتی ہیں، اور ان دعاؤں کو رب تعالیٰ قبولیت کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے۔ اور آج ہم مارے پھرتے ہیں کہ فلاں سے دعا کروا لے، فلاں سے دعا کروا لے، سب سے زیادہ قبولیت والے جو ان کی دعا ہے وہ والدین ہے۔ لہذا اپنے والدین سے دعا کروایا کرے، کسی چیز کی ضرورت ہو والدین پر جو ہے وہ عرض کرے، ان کو
کچھ تحفے دے کر جو ہے ان کو راضی کریں، اور پھر دیکھیں ان کے منہ سے جو دعا جو نکلے گی وہ رب تعالیٰ قبول کر لے گا۔ آپ اندازہ کریں، میں اپنا بھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ چند دن پہلے میرے نا اس دائیں بازو میں بڑی شدید قسم کی تکلیف تھی، اور یہ بازو اوپر کرتا تو بہت مشکل سے اوپر جاتا، اور بڑی شدید درد تھی۔ میں گھر آیا اکیڈمی سے پڑھا کر، تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے بڑا درد ہو رہا ہے اور یہ بازو اوپر نہیں جا رہا۔ تو والدہ کہنے لگی کہ دوائی لے کے آؤ ڈاکٹر سے۔ میں دوائی بھی لے آیا، لیکن واپس آ کر بھی مجھے کوئی افاقہ نظر نہیں آیا۔ صبح فجر ہوئی، میں فجر کی نماز کے لیے باجماعت نماز پڑھائی اور درس دے کر حسب عادت اپنے گھر آیا اور اپنی ماں کے قدم چومے۔ تو میری ماں نے پوچھا، بیٹا اب تیرے بازو کیسا ہے، اس میں درد کم ہوا؟ تو میں نے کہا الحمدللہ ماں جی، میرا بازو بالکل صحیح ہو گیا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ رات کو دوائی لے کے آیا ہوں اس کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا، لیکن جب اتنی بات میں نے کہی نا میرا بازو بالکل ٹھیک ہے، تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا ساری رات میں تیرے لیے دعائیں مانگتی رہی ہوں۔ تو پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ دوائی کی وجہ سے میرا بازو نہیں ٹھیک ہوا، یہ ماں کی دعا کی برکت سے بازو ٹھیک ہوا۔ ماں کہنے لگی بیٹا جب مجھے میری آنکھ کھلی میں نے یہی کہا یا اللہ میرے بیٹے کا بازو صحیح کر دے۔ تو لہذا والدین ایسی نعمت ہیں، اگر یہ نعمت چھن جائے تو پھر یہ دوبارہ نعمت کبھی بھی میسر نہیں آ سکتی۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کریں، آج ہی جا کر معافی مانگے۔ پیچھے ہو چکا جو ہو چکا وہ ماضی میں، اگر کبھی بدتمیزی ہو گئی یا اونچا بول دیا گیا، وہ جا کر معافی مانگ لیں، ماں تو معاف کر دیتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک شخص پر جو ہے وہ موت کا عالم طاری تھا، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا اور روح بھی نہیں نکل رہی تھی۔ لہذا صحابہ نے آقا علیہ السلام سے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک شخص پر موت کا عالم طاری ہے، نہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور نہ اس کی روح نکلتی ہے، آپ تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہے۔ آپ تشریف لے آئے اور آ کر کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ پوچھا گیا کہ اس کا گھر کے اندر معاملہ کیسا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ نماز پڑھتا ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اپنی ماں کو یہ برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس کی والدہ زندہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس کی والدہ زندہ ہے۔ فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ چنانچہ وہ آ گئی اور آ کر کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی کہ یہ مجھے تنگ کرتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے لکڑیاں جمع کرو اور ان لکڑیوں کو آگ لگا دو اور پھر اس بندے کو اس آگ میں جلا دو۔ اے عورت اگر تو معاف نہیں کرتی تو ماں کا دل تو پھر ماں کا دل تھا، کلیجہ پسج گیا۔ کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب پڑھ کلمہ طیبہ۔ اب اس بندے نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اپنی جان آفری کے حوالے کر دی، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بندے کو آگ سے بچا دیا۔ یعنی ماں راضی ہو جائے تو انسان کی جان بھی آسانی سے نکل جاتی ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر ماں ناراض ہو، بندہ متقی پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، اس کی روح پھر بھی نہیں نکلتی، پھر بھی وہ تکلیف میں رہتا ہے۔ اس لیے والدین کو راضی کر لے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے ہماری والدہ تو دنیا سے چلی گئی ہے، ہم کیا کریں؟ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ ظاہری طور پر ان کی خدمت نہیں کر سکے یا کبھی بے ادبی بھی ہوتی رہی، وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ اس مغفرت کی دعا کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے رب تعالیٰ اس بندے سے اس والدین کو راضی کروا دے گا۔ کتنا پیارا اصول جو ہے وہ یہ بھی مل گیا کہ والدین اگر چلے گئے ہیں تو ان کی بخشش کی دعا کرے۔ جو بندہ اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرے گا اس بندے کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کبھی اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، اور اس کے والدین اس سے جو ہے راضی ہو جائیں گے۔ کوئی بندہ کہے جی ہمیں اپنے والدین کی قبر کا بھی نہیں پتا، تو ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ یہ بھی حکم ہے کہ وہ اپنے گھر میں 2 لکیریں کھینچ لے۔
اور ایک لکیر کو اپنی ماں کی قبر سمجھے اور ایک لکیر کو اپنے باپ کی قبر کو سمجھے، ماں کی جو اس لکیر کو کھینچا قبر کو جو ہے سرانے کی طرف سے چومے اور باپ کی جو ہے ماں کی جو ہے وہ پواندی کی طرف سے چومے اور باپ کی سرانے کی طرف سے چومے، رب تعالیٰ اس بندے کو اس عمل پر جنت کی چوکھٹ چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے پیارے پیارے اصول ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ کیا کوئی بندہ یہ باتیں سن کر اپنے والدین کا دل دکھائے گا؟ آج معاشرے کے اندر آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، لوگ کس طرح اپنے والدین کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں تمہیں کیا پتا ہو، تانو کی پتا ہے گل دا، او بھائی کیا کسے رہے ہو جن کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے، انہیں تو کہہ رہا ہے تانو کی پتا ہوئے، اگر وہ نہ ہوتے تو آتا دنیا کے اندر۔ لہذا اپنے والدین کو راضی کر لیں، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کرے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں، یہ ایسی دولتیں ہیں، یہ چلی جائیں تو پھر کبھی میسر نہیں آتی۔ لہذا آج عہد کرے کہ ہم ایک تو نماز کی پابندی کریں گے اور دوسرا جو ہے ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے۔ تعلیم و تربیت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ بات نشر ہوتی ہے، شاہ کریم یہ بات فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کا گستاخ ہے وہ میری مجلس سے دفع ہو جائے۔ ہمیں ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے، ہماری مجلس میں وہ آئے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ اور الحمدللہ ایک وقت ایسا تھا، میں جب چھوٹا تھا تو میں اپنی دادی کے جو ہے وہ ہاتھوں سے کوئی چیز نہیں کھاتا تھا، ٹھیک ہے، تو دین پڑھنے کی برکت سے میں اپنی دادی کے بھی پاؤں چوم لیتا ہوں، تو وہ بھی میرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اب بھی الحمدللہ وہ حیات ہیں اور حضور وہ فروز والا سے شادرے تک پیدل چلی جاتی ہیں اب بھی، نہ انہیں جو ہے وہ کوئی اینک لگی ہے، نہ وہ ان کے پاس ہاتھ میں کوئی چھڑی ہے، اور گرمیوں کے اندر وہ تندور بنا لیتی ہیں اور رضائیاں بھی جو ہے وہ سی لیتی ہیں اور سارے کام کر لیتی ہیں، اور ان کو آنکھ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی برکت سے میں اپنی جو ہے وہ ماں باپ کا تو فرما بردار ہوا، دین کی برکت سے میں اپنی دادی کا بھی فرما بردار ہوں اور ان کی میں خدمت کرتا ہوں، وہ مجھے دعائیں دیتی ہیں، اور کئی بار شاہ کریم ان کے لیے جو ہے نذرانہ بھیجتے ہیں اور مجھے فرماتے ہیں کہ بیٹا ان سے میرے لیے دعا کروانا، تو شاہ کریم کے لیے بھی دعا کرواتا ہوں اور اپنے لیے بھی ان سے دعا کرواتا ہوں، اور وہ فرماتی ہیں کہ پتر مینوں جدو اکھ کھول دی میں تسبیح پڑھ دی ہونی ہے، تیرے واسطے بھی دعا مانگنی ہے، تیرے پیر واسطے بھی دعا مانگنی ہے۔ تو والدین جو ہے وہ ایسے دعا کرنے والے، ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا آپ کے پیسے کا، آپ کی دولت کا، باقی کوئی بھی انسان ہوگا اس کو آپ سے کوئی نہ کوئی لالچ ہوگا، آپ کا بہن ہے، آپ کی جو ہے بہن ہے، آپ بھائی ہے، کوئی نہ کوئی لالچ رکھے گا، لیکن والدین کو کوئی لالچ نہیں ہے۔ والدین ہی ایسے ہوتے ہیں جو بچپن کے اندر جو ہے انسان کو پالتے ہیں، پوستے ہیں۔ 10 بچوں کی پرورش کرنے والا اکیلا باپ ہوتا ہے، لیکن 10 بچوں سے ایک باپ نہیں سنبھالا جاتا۔ میں نے کئی دیکھے ہیں 10 بچے ہیں، ان کے 10 بیٹے ہیں، لیکن باپ کو جو ہے وہ ان کی خدمت نہیں کر رہے، ان کو جو ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر جنت ہے ہمارے پاس، ان کی خدمت کر کے جو ہے وہ جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔